اچھا ذرا سوچئے کہ ایک بالکل خاموش اور عام سا بچپن آگے چل کر ایسی عظیم تاریخ کیسے رقم کر سکتا ہے؟ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ان ابتدائی سالوں کو کھنگالیں گے جنہوں نے ایک عظیم شخصیت کو جنم دیا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اب دیکھیں، آج ہم جس شاندار اور وسیع اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں نا، اگر ہم اس کی بالکل شروعاتی کڑیوں کو جوڑیں تو ایک بہت ہی اہم سرا مکہ کے ایک 10 سال کے بچے کے اکیلے اور نہایت بہادرانہ فیصلے سے جا ملتا ہے۔ یہ تضاد ہی تو اس کہانی کو اتنا خاص بناتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی بالکل بنیاد سے شروعات کرتے ہیں، ان کی پیدائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ تاریخی حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش سیدھا خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور پیدائش کے کچھ ہی دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس چھوٹے سے بچے کے منہ میں ڈالا۔ پھر تقریباً 5 سال کی عمر میں چونکہ ان کے والد ابو طالب پر کافی وسیع ذمہ داریاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا۔ یعنی ان کا بچپن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انہی کے سائے میں گزرا، اور پھر 10 سال کی عمر میں ایک ایسا وقت آیا جس نے پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے، یہ جو ان کا نام ہے نا علی، جس کے معنی ہیں بلند مرتبہ، یہ نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ بس یہیں سے اس روحانی اور تحایات بندھن کی بنیاد پڑ گئی تھی جو آگے چل کر تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے کم عمر ایمان لانے والے کیسے بنے۔ ایک چھوٹے سے بچے کا تصور کریں، عمر یہی کوئی 10 سال۔ وہ اچانک دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک بالکل نئے اور مختلف انداز میں عبادت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچہ ہے، تجسس تو ہوگا، تو اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس معصومانہ سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اس 10 سال کے بچے کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچے کے ننھے کندھوں پر کتنا بڑا اور عظیم اعتماد رکھا جا رہا تھا۔ اب جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک 10 سال کے بچے نے اس رات کتنی زبردست آزادانہ سوچ کا مظاہرہ کیا۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کرنے کی اجازت مانگی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو راز رکھنے کا کہا تو وہ فوراً مان گئے، اور پھر پوری رات اکیلے اس عظیم پیغام پر غور کرتے رہے۔ اور اگلی صبح ان کا فیصلہ بالکل اٹل تھا۔ رات بھر کے غور و فکر کے بعد اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا تھا۔ وہ واپس آئے اور اپنے والد سے کسی بھی مشورے کے بغیر خود سے، جی ہاں بالکل آزادانہ طور پر، اس نئے دین کو اپنا لیا، اور یوں وہ بچوں اور نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ خیر، وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ایک نوجوان کے اس اٹل اور غیر متزلزل عہد کی۔ اب یہاں ایک منظر کشی کرتے ہیں۔ دعوت ذل و شیرہ کا وقت ہے۔ ایک طرف قبیلے کے بڑے بڑے طاقتور عمر رسیدہ مرد بیٹھے ہیں جو اس پیغام سے منہ موڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، جسم میں بے شک چھوٹا اور کمزور، لیکن اس کا ارادہ اور اس کی حمایت وہ کسی چٹان سے کم نہیں۔ اور پھر اس بھری محفل میں وہ 10 سال کا بچہ ایک نہایت جرأت مندانہ اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں اگرچہ اس وقت عمر میں چھوٹا اور کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہ ایک تاریخی موڑ تھا۔ اسی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنا بھائی اور وارث قرار دیا۔ جو لوگ پہلے مذاق اڑا رہے تھے وہ اس روحانی طاقت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ اور پھر آتی ہے تاریخ کی وہ سنگین ترین رات، ہجرت کی رات۔ یہ لمحات انتہائی تناؤ اور خطرے سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے اور قاتلوں کی سازش سے بچنے کا حکم مل چکا تھا۔ ایسے سنگین حالات میں لوگوں کی امانتیں واپس لوٹانے کی انتہائی اہم ذمہ داری حضرت علی کو سونپی گئی۔ صرف یہ نہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر انہی کی چادر اوڑھ کر سونے کو کہا گیا تاکہ باہر موجود دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ اپنی جان کو سیدھا موت کے منہ میں ڈالنے والی بات تھی۔ گھر کے باہر دشمن پوری رات ہتھیاروں کے ساتھ پہرا دیتے رہے، لیکن ذرا سوچئے، ایسے پرخطر ماحول میں جہاں ذرا سی آہٹ پر جان جا سکتی ہو، وہاں بستر پر بے خوف سو جانا کتنی عظیم روحانی طاقت اور مکمل یقین کا تقاضا کرتا ہے۔ جب صبح ان دشمنوں کو حقیقت پتہ چلی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باحفاظت جا چکے تھے۔ بھائی اور داماد
اسے تھوڑا مزید سمجھتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر یہ رشتہ ایک نئے اور ہمیشہ رہنے والے روپ میں ڈھل گیا۔ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جا رہا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں خصوصی طور پر حضرت علی کو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ اس تا حیات ساتھ کی ایک باقاعدہ مہر تھی۔ اور پھر یہ تعلق وقت کے ساتھ داماد کی حیثیت میں بدل گیا۔ حضرت فاطمہ سے نکاح کا واقعہ ان کی کم مائیگی اور سادگی کی عظیم مثال ہے۔ شادی کے ضروری اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی واحد زرہ یعنی اپنی آخری قیمتی چیز صرف 400 درہم میں بیچ دی۔ خیر، اس سادگی بھرے نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور ان دونوں کے لیے عمر بھر کی محبت اور خوشحالی کی دعا بھی فرمائی۔ چلیے اب ذرا ان کی شجاعت اور وراثت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شیر کی میراث۔ تاریخی کتابوں میں ہمیں ایک نہایت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ مسجد کے کچے فرش پر بالکل سادگی سے سو رہے تھے اور ان کے جسم پر کافی مٹی لگ گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت ہی پیار سے انہیں ابو تراب یعنی مٹی والا کہہ کر پکارا۔ یہ لقب ان کی انتہائی عاجزی اور خاکساری کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں یہ عمر بھر سب سے پیارا رہا۔ لیکن یہاں دلچسپ فرق دیکھیں، ایک طرف ایسی عاجزی اور خاکساری اور دوسری طرف میدان جنگ کے تباہ کن اور پرجلال القاب جیسے حیدر کرار یعنی بار بار حملہ کرنے والا شیر، بدر ہو، احد ہو یا خندق کا میدان۔ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں کیا گیا وہ معصومانہ عہد اب ایک عظیم اور ناقابل شکست شجاعت میں ڈھل چکا تھا۔ اگر ہم ان تمام عظیم واقعات کو ان کی عمر کے حساب سے دیکھیں نا تو سچ میں حیرت ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ، 22 سال کی عمر میں ہجرت کی رات موت کے سائے میں بے خوف سو جانا، اور 25 سال کی عمر میں میدان بدر کا وہ عظیم فاتح بن کر ابھرنا، واقعی ان کا کردار انتہائی تیزی سے اپنی پختگی کو پہنچا تھا۔ تو ہم نے آج کیا دیکھا؟ مکہ کا ایک خاموش متجسس بچہ کس طرح اسلامی تاریخ کا ایک بنیادی ستون بن گیا۔ یہ اس بات کا سلسلہ وار ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی گزرے ہوئے ان ابتدائی سالوں نے جس عظیم میراث کو وجود بخشا، اس نے تا قیامت اپنی چھاپ چھوڑ دی۔ خیر، اس مکمل جائزے کے بعد آخر میں ایک اہم سوال دماغ میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کسی سے پوچھے بغیر ایک 10 سال کے بچے نے جو آزادانہ اور خاموش فیصلہ کیا تھا، ذرا سوچئے، اس ایک اکیلے فیصلے نے آنے والی صدیوں تک ایک پوری تہذیب کے سیاسی اور روحانی منظرنامے کو کس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ تجسس ہے جو ہمیں ایسی عظیم تاریخ کو مزید کھنگالنے پر مجبور کرتا ہے۔